بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آرٹیکل 19 پی کے ساتھ میں ہوں ذیشان بنگش اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ علی بھٹی۔ بھٹی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک، امید آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے مختلف ایشوز پر اور جو ڈیولپمنٹس ملک کی جو سیاست ہے اس کے اندر ہو رہی ہیں، ان میں جو ایک مین ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ ہیں، جو کچھ ایم پی ایز ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں، ان کے جو رابطے ہیں وہ اپوزیشن کی جو کچھ جماعتیں ہیں، اسپیشلی جو پی ایم ایل این ہے، ان کے ساتھ مختلف ذرائع کے تھرو ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس وقت ملک کے اندر معاملہ چل رہا ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا چل رہا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس ہے وہ پچھلے 6 سال سے پینڈنگ ہے، تو اس معاملے میں بھی اس وقت جو ملک کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور جو ایک ایشو اس وقت جو کافی دنوں سے وہ بھی گردش کر رہا ہے وہ براڈ شیٹ معاملہ ہے۔ جو براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے وہ کافی خبروں میں ہے اور اس پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور اس وقت اس معاملے کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس وقت بھٹی صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے، چونکہ خبریں بھی کچھ آئی ہیں کہ اس وقت غالباً جو پی ٹی آئی کے 35 سے 36 جو ایم این ایز جو ہیں اور ایم پی ایز جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں جو پروونشل اسمبلی کے ہیں، جی 35 سے 36 جو ایم این ایز ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی سے اڑان بھرنے کو تیار ہیں۔ جی اور جو مختلف ذرائع کے تھرو جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان سے جو ہے کچھ لنک کروایا گیا چیزوں کو، اور ان سے بھی جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے، اور جو پارٹی کے جو اور عہدے داران ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا ہے ایم این ایز کا۔ اور اس وقت جو 35-36 ایم این ایز ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اس وقت وہ ایک کشمکش کی صورتحال میں وہ بھی ہیں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ اس وقت بھرپور وہ عوامی جو پاور شو ہے پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے۔ جی آپ نے اگر دیکھا ہو بھٹی صاحب کے جو 2 دن پہلے ایک پی ڈی ایم کی زیر اہتمام ایک لورا لئی کے اندر ایک جی جلسہ ہوا، تو لورا لئی چونکہ آپ بلوچستان سے واقف ہوں گے، جو لورا لئی ہے وہ ایک انڈر ڈیولپ جی مطلب بالکل۔ آپ کہہ رہے جگہ ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک عوام کے ایک بڑا مجمع وہاں پر پی ڈی ایم اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ جو اپنے پتے کھیل رہی ہے، وہ اس وقت نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ان کے پتے کامیاب جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جو عوامی پریشر ہے، اس وقت جو عوام کا پریشر ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر بڑا زیادہ پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت عوام جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ گو مگو کی صورتحال میں نظر آ رہی ہے، چونکہ اس وقت گورنمنٹ نے اپنے آپ کو مختلف چیزوں کے اندر اس وقت گورنمنٹ دھنس چکی ہے یا پھنس چکی ہے اگر آپ کہہ لیں، تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس وقت کافی چیزوں کو سوچ رہے ہیں اور وہ چیزوں کو میرے خیال میں مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ جو ان کے مشیر ہیں یا جو ان کے وزیر ہیں جو ان کا ایڈوائس دینے والے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ اور یہ چونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اپنے مشیران ہوتے ہیں، جو مشیر ان کے ہوتے ہیں، ان کے ایڈوائسز پہ کافی عمل درآمد کرتے ہیں، مگر کہنے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے کان میں کوئی بات کر دے تو وہی بات وہ آ کر کیمرے پر کر دیتے ہیں، اور آن سکرین آ کر اس بات کو وہ 10 دفعہ کر دیں گے بغیر اس کے انویسٹیگیٹ کیے ہوئے۔ تو اس وقت جو ایم این ایز اڑان بھرنے کو تیار ہے، یا جو ایم این ایز اور جو ایم پی ایز اس وقت رابطے میں ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، پنجاب کا بھٹی صاحب اس میں کافی تذکرہ آ رہا ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں اس سے کافی زیادہ جو لوگ ہیں، چونکہ پنجاب پی ایم ایل این کی پنجاب کے اندر ایک پار ہے کافی زیادہ، جی بالکل، وہ یہاں پہ طاقت رکھتے ہیں عوامی، تو پنجاب کے اندر جو لوگ ہیں، جو پنجاب کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، وہ اس وقت رابطے میں ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ۔ اور اس وقت ان بھٹی صاحب جو لوگ ہیں، چونکہ آپ بھی کچھ لوگوں کے نام جانتے ہوں گے، وہ جو لوگ ہیں اس وقت ان کا موقف یہ ہے کہ ہم بھی کافی پریشر میں ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی جو ڈیلیورنس ہے وہ اس وقت ہے نہیں، جی گورنمنٹ ڈیلیور کر نہیں پا رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چینی جو تھی، ایک فار ایگزامپل جو چینی کا آپ مثال لے لیں، چونکہ جو ہماری عوام ہے وہ ان کو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، جی چینی 50 روپے تھی، 55 روپے تھی، تو وہ 120 پر اس نے جمپ کیا، اور جب وہ 81 پر آئی تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا فوراً سے، اور پوری قوم کو مبارکباد بھی دے دی کہ پوری قوم کا مبارک ہو کہ چینی 81 پہ آ گئی۔ اور کہ میرے سمجھ کے مطابق یہ کوئی مبارکباد بنتی نہیں ہے کہ ایک 50-55 والی چیز
120 پر جا رہی ہے اور پھر 81 پہ مین کہ آپ 30-35 روپے تو پھر بھی وہ چیز مہنگی ہے، تو اس پہ آپ عوام کو کیا مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو کہ 35 روپے ہی چیز مہنگی ہوئی ہے، مطلب یہ مبارکباد کوئی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو ایم این ایز ہیں وہ اس وقت ان کے مائنڈ میں جو گیم چل رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر عوام کا پریشر ہے وہ کافی زیادہ ہے، چونکہ جو بیسک جو چیز ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی نے ایک عوام کو یہاں پیس کر رکھ دیا، عوام بہت زیادہ پریشان ہے اس سے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ جب حلقے میں جاتے ہیں تو ان کے لیے جو حلقے کے لوگ ہیں پبلک کو فیس کرنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے، جی تو بالکل۔ اس وقت وہ کافی پریشر میں ہے، چونکہ پبلک کی طرف سے بھی ان کے اوپر پریشر ہے، اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے اندر ان کی جو ایک یہ جو لوگ ہیں جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، جو اس وقت آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ منحرف ہونے کو تیار ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسری طرف جو گورنمنٹ کے اندر بھی ہماری اس طریقے سے سنوائی نہیں ہوتی، ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ ان کا یہ کہنا ہے چونکہ ہم لوگ الیکشنز لڑ کر آتے ہیں لیکن ہماری اس قسم کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فوقیت نہیں ہے، ہماری وہ ویلیو نہیں ہے جو کہ ان لوگوں کی ہے جو الیکٹ ہو کر نہیں آتے، نہیں ہے جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہیں، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب یا جو حکومت میں ان کے ساتھ شامل لوگ ہیں وہ اس وقت ان کی باتوں پر فوکس زیادہ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے، ایون کہ 3-4 وزیر ہیں جو مین ان کے کیبنٹ کے منسٹرز ہیں، انہوں نے آف دی ریکارڈ کئی دفعہ کہا کہ ہم نے بھی کیبنٹ کے اندر کئی دفعہ کہا کہ عوامی پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس وقت ہم عوام کو فیس نہیں کر پا رہے، تو 2.5 سال ہماری حکومت کو ہونے کو ہے، تو کائنڈلی ابھی اس وقت جو فوکس ہے وہ ڈیلیورنس پر کیا جائے اور جو عوام کی جو بہتری کے لیے وہ کام کیا جائے، لیکن ہمیں ابھی اس وقت فی الحال کوئی چیز پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہی کہ اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو بھٹی صاحب اس حوالے سے آپ کے پاس بھی کچھ ظاہری بات ہے رپورٹس تو ہوں گی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ ہوا چل پڑی اور اس وقت جو کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ رابطے میں، تو کن لوگوں سے رابطے میں اور کن کے تھرو رابطے میں ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب تو باہر بیٹھے ہیں، جی تو کس طریقے سے رابطے ہو؟ بیسیکلی رابطے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ندیم افضل چند صاحب حال ہی میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور کچھ ممبران تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں، تو خیر ندیم افضل چند صاحب اس پہ بڑی بضد تھے کہ ایک دفعہ میں نے استعفیٰ دے چکا ہوں تو دے چکا ہوں۔ خیر انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہی ہوں۔ دیکھیں یہ پچھلی حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ کوئی اگر استعفیٰ دیتا تھا کسی بھی بنا پر دیتا تھا تو نیکسٹ جو الیکشنز ہوتے تھے وہ ان میں شامل ہو جاتے تھے دوسری پارٹی میں۔ تو اسی طرح اب ندیم افضل چند صاحب شروع ہی سے ہی ایک نیوٹرل سیاستدان ہے، ان کی تربیت ہی بہت اچھے طریقے سے سیاست میں ہوئی ہے۔ ایک جو بات مطلب اس وقت گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ایم این ایز ہیں اور جو اسپیشلی ندیم افضل چند صاحب جو ہیں ان کو مین ایشو جو مسئلہ تھا وہ شہباز گل صاحب سے تھا۔ جی اچھا دیکھیں وہ ہر ممبران پارلیمنٹ کو ایشو بجا ہے ان کا یہ کہ ایک بندہ الیکٹڈ ہی نہیں ہے اور وہ آن دا سکرین آ کے وزیر اعظم کے مشیر بنے ہوئے ہیں اور وہ بار بار ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مطلب بیسیکلی اب دے مشیر تو ندیم افضل چند صاحب بھی تھے، مشیر شہباز گل بھی تھا، ٹھیک ہے، تو وزیر اعظم صاحب کو شہباز گل صاحب جیسے لوگ پسند ہیں، تو خیر یہ ایک ٹویٹ کا ایشو بنا تھا جب ندیم افضل چند صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں جی، تو شہباز گل صاحب کا آگے جواباً ٹویٹ تھا کہ ہمیں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور انہوں نے اگزامپل دی کرونا کی جو بنتی نہیں تھی، کرونا کی اگزامپل، یہ ایک بہت ہی الگ میٹر تھا۔ تو خیر ندیم افضل چند صاحب کی جو بھی انبن ہوئی، وزیر اعظم بھی اس بات پہ بڑے مطمئن تھے کہ وہ استعفیٰ دیں گے ندیم افضل چند صاحب اور میں ایکسیپٹ کر لوں گا۔ خیر انہوں نے اس کا جی بالکل وہ ریڈی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ دیں اور میں فارغ کروں ان کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ان جیسے لوگ پسند ہی نہیں ہیں وزیر اعظم صاحب کو۔ خیر باقی ایم این ایز، اب پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب سے چند صاحب کی، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں شروع سے رائے تھی کہ جب وہ اس حکومت میں شامل بھی ہوئے
تو ان کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ ندیم افضل چند اس پارٹی کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے. جی بالکل بالکل. تو اس کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو ندیم افضل چند صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک عوامی بیک گراؤنڈ ہے, چونکہ انہوں نے جو پوری زندگی جو سیاست کی ہے پیپلز پارٹی میں یا جو بھی انہوں نے عوامی ہی سیاست کی ہے, چونکہ یہ ایک مطلب عوام میں سے ہی آئے ہوئے لوگ ہیں. تو جب وہ اس طرح عوام میں سے آئے ہوئے لوگ جب ان پارٹیز میں جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ کہ یہ گورنمنٹ کس طریقے سے فارم کی گئی اور کس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ ملے, تو جب اس طرح کے لوگ ان پارٹیز کے اندر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا میرے خیال میں مشکل ہوتا ہوگا. چونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے حلقے کے اندر, اب دیکھیں آپ شہباز گل ہیں یا شہزاد اکبر ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے فیس نہیں کرنا عوام کو جا کے, آج بھی نہیں کرنا, 5 سال بعد بھی نہیں کرنا, کبھی بھی نہیں کرنا. ان لوگوں نے فیس عوام کو نہیں کرنا, ڈیفینیٹلی فیس کرنا ان لوگوں نے جو عوام میں سے اٹھ کے آتے ہیں, جو عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں. اور جن آپ دیکھیں تو ہمارے پنجاب کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو یہاں پہ کلچر ہے کہ ڈیرہ داری والا سسٹم ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایم این ایز یا جو ایم پی ایز ہوتے ہیں انہوں نے بیسیکلی یہاں پہ ایک ڈیرہ داری والا سسٹم چلایا ہوتا ہے, ڈیرہ بنایا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں ان کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کے. اور جو شہباز گل صاحب ہیں یا شہزاد اکبر صاحب ہیں, ان لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس یا سی ایم ہاؤس سے بات تو نکلنا نہیں ہوتا, انہوں نے جسٹ ایک سیاست کرنی ہوتی ہے اسی کے اندر بیٹھ کر, اور سیاست بھی وہ کہ جو ان کی سیاست نہیں ہے, جسٹ ان کو کچھ ٹاسک میرے خیال میں دیے جاتے ہیں کہ آپ نے بس یہ کرنا. اب جس طرح وہ سوشل میڈیا کور کرتے ہیں, میڈیا کو دیکھتے ہیں, جسٹ انہیں بات, تو وہ اگر عوامی پریشر جتنا مرضی آ جائے, عوامی پریشر ان لوگوں کے اوپر نہیں آتا, عوامی پریشر ہمیشہ عوامی بندے کے اوپر ہی آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں ایون کہ جو فیصل واوڈا صاحب ہیں جو کہ ایم این اے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے آ کر میڈیا پر بیٹھے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کراچی کے اندر اب اگر آپ پوچھیں کراچی کے لوگوں سے, تو کراچی کی عوام ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے, جو ان کے حلقے کی عوام ہے وہ ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ آخر فیصل واوڈا صاحب ہیں کدھر. یہ وہی وزیر صاحب ہیں جو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ 10 دن کی بات ہے پاکستان کے اندر اتنی نوکری آ جائیں گی, اور ٹیکس جو ہے, اور ٹیکس والوں نے ایک مطلب بتایا تھا کہ جو ٹھیلے والا ہے نا, ٹھیلے والا جس نے ایک ٹھیلا لگایا ہوگا وہ بھی کہے گا کہ آپ میرے سے ٹیکس لے لیں. تو مطلب یہ اس طرح کی باتیں تھیں. اور مطلب اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سارے ایک سیاسی بیانات تھے. اگر آپ دیکھیں تو مراد سعید صاحب بھی تھے ایک, $200 ماشاء اللہ, وہ انہوں نے جب کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر آئے گا اور 100 ہم ادھر ماریں گے اور 100 ہم ادھر ان کے منہ پہ ماریں گے اور بس نیا پاکستان بن جائے گا. اور اس طرح پھر آپ دیکھیں فیصل واوڈا صاحب نے بھی بات کر. تو یہ ان چیزوں سے کیا مطلب بیسیکلی بٹ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ شہباز گل کو چھوڑ دیں, آپ شہزاد اکبر کو چھوڑ دیں, چلو ان کو تو عوام کے ساتھ لنک ہے ہی نہیں نا کوئی, وہ جو مرضی کہتے رہیں, وہ تو یہ بھی کہتے کہ ہم اگلے سال سپر پاور بننے والے ہیں اور مطلب جو مرضی کہتے. لیکن فیصل واوڈا, مراد سے ایک سوات سے, ایک کراچی سے, تو ان لوگوں نے تو عوام میں جانا ہوتا ہے, تو یہ پھر کیسے مطلب اس کو مینیج کرتے ہیں؟ عوام پوچھتی نہیں کیا؟ اب کیا سمجھتے ہیں دیکھیں مائنڈ گیم کیا ان کی چل رہی ہے؟ میں یہی سوچ رہا ہوں, اور یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جتنا بھی ہے کہ ایک جھوٹ کی عادت پڑ چکی ہے, اور ایک پالیسی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں. تو انہوں نے اتنا جھوٹ بول چکے ہیں وہ, اور مزید بھی ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس سے مزید بڑے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں, اور صرف یہ اقتدار کے لیے ہے. جس طرح مراد سعید صاحب کے جھوٹوں کی بات کی جائے $200 والی, تو عوام نے یقین کیا, لوگوں نے ووٹ دیا, اب وہ ممبر منتخب ہو کے بیٹھ چکے ہیں. خیر وہ جاتے بھی ہوں گے اور وہ بیسیکلی ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں حلقے میں, اور انہی سے ملاقات ہوتی ہے, وہی لوگوں کے مسائل لے کے آتے ہیں. وہ فرنٹ مین وہ لوگوں کے مسائل لے کے آتے ہیں, وہ انہی سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ بات رفع دفع ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ ہر بندے کو ایکسیس ہو کہ وہ ایم این اے ایم پی اے سے جا کے مل سکے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے ایم این اے ایم پی ایس جو کہ ہر بندے کو ایکسیس دیتے ہیں کہ وہ ان سے مل سکے. خیر سیاست ان کی یہ اس طرح چلتی رہے گی, جھوٹ بولتے رہیں گے, ایک جھوٹ عوام بھول جاتے ہیں. اب یہ جس طرح ہم یاد دلوا رہے ہیں یہ کافی لوگ بھول چکے ہیں اس طرح کے. صاحب ایک اور بات بتائیے گا, اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت غالباً 35 جو ایم این ایز ہیں وہ رابطے میں ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ, اور جو ابھی چونکہ ہم پروونشل کی بات نہیں کر سکتے, اس کے پاس ہمارے پاس فیگر نہیں ہے,
صوبائی اسمبلی کے کتنے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی کہنے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کافی تعداد میں، اگر 35 MNAs ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ MPs کتنے ہوں گے. جی بالکل. تو اب ایک چیز جو یہاں پہ سوال ہے وہ PMLN کے حوالے سے ہے یا جماعتوں کے حوالے سے، کہ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے الیکشن ہوا 18 والا 2018 والا، جی تو PMLN نے جس طریقے سے وہ الیکشن لڑا یا جو اپوزیشن کی پارٹیز تھیں جس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا، جی آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑی ٹف سچویشن میں لڑا، کہ کیسز بھی چل رہے تھے، نیب کا شکنجہ بھی تھا، اور پھر لوگ پکڑے بھی جا رہے تھے اور ان کے اوپر کیسز بھی ڈالے جا رہے تھے، نااہلیاں بھی ہو رہی تھیں، اور بڑی ٹف سچویشن میں الیکشن لڑ کر بھی وہ ایک کمپٹیشن کے اندر وہ ایک مقابلے میں آ گئے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے تھے اور جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ تھے، اگر آپ دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ، سعد رفیق جیسے لوگ. دیکھیں آپ کے لیے بڑا ایزی ہے شاہد خاقان عباسی کے لیے، وہ ٹی وی پر آ کر بات کرنا چھوڑ دیں، وہ حکومت پر تنقید کرنا چھوڑ دیں. سعد رفیق جن کے بارے میں پورا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نیب کے حوالے سے کہ نیب جن کے ساتھ کیا، تو جس طریقے سے نیب کی سرزنش کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ان کے کیس میں دم خم نہیں تھا، آپ نے ایک بے گناہ بندے کو ایسے پکڑی رکھا. لیکن اگر یہ بندے چاہتے تو لائلٹیز چینج کر سکتے تھے، ایزیلی گھر بیٹھ جاتے تو ایشو کوئی نہ ہوتا. اصل مسئلہ بولنے کا ہے، اب بولیں گے تو مسئلے ہوں گے آپ کے لیے ڈیفینیٹلی، اور وہ بولتے بھی تھے، کرٹیسائز بھی کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو 35-36 جو MNAs ہیں وہ رابطے میں ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو لوگ ہیں وہ PMLN سے رابطے میں ہیں، اور اگر وہ رابطے میں آ کر اگر وہ بات کرتے ہیں کانٹیکٹ میں جس طریقے سے ہیں PMLN کے ساتھ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PMLN کو لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کرنا چاہیے؟ یا ان کے ساتھ کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی کہ جو لوگ پہلے دن سے PMLN کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر یہ 35-36 وہ لوگ ہیں جو اس وقت PTI کے ساتھ تھے، وہاں پہ چلے گئے یا ان کو لے جایا گیا، اس وقت ان لوگوں نے PMLN کے ساتھ چھوڑا اور ان کے ساتھ کو نقصان پہنچایا جتنا وہ پہنچا سکتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ایکولی وہ مقام مل جائے گا یا مقام دینا چاہیے پارٹی کے اندر جو لائل لوگ ہیں ان کے مقابلے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کیا یہ روایت ٹھیک ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں دوبارہ آئیں ان کو دوبارہ آپ لے لیں؟ کیا یہ ٹھیک روایت ہے؟ دیکھیں مریم نواز نے تو اس طرح کی صاف صاف بات کر دی تھی آج سے. یہ پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے بائی الیکشنز، ان میں انہوں نے کہا تھا کہ لوٹوں کی کوئی جگہ نہیں. جس طرح وہ 4 MPs کو بڑی ہی ذلت آمیز طریقے سے اسمبلی سے نکالا گیا جن کے رابطے تھے عثمان بزدار صاحب سے. PMLN کا موقف تو اس بات میں بالکل واضح ہو چکا ہے. خیر، اور اگلی بات اگر کی جائے کہ جو لوگ ڈر کے اور ان پہ پریشر تھا بہت زیادہ بلٹ ہو چکا تھا اور وہ PTI میں چلے گئے، ان پہ PMLN ہو یا کوئی اور جماعت ہو، تو میں یہ مان سکتا ہوں اگر وہ ایک باقاعدہ عوامی لیڈر بھی ہیں جی بالکل جی، تو وہ ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس آگے سے ہم شارٹلی بات کریں گے چونکہ ٹائم کی کمی ہے بٹی صاحب. تو فورن فنڈنگ کیس جو چل رہا ہے PTI کا، فورن فنڈنگ کیس اس وقت چل رہا ہے، اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ کیس جو ہے یہ 6 سال سے لٹک رہا تھا. 2014 سے یہ کیس چل رہا ہے اور اس وقت 2021 آ چکا ہے، غالباً 7واں سال چل رہا ہے. تو 7واں سال اس وقت اس کیس کو چل رہا ہے، اور اس کیس کے اندر جسٹ جو ایک مسئلہ ہے جو PTI سے صرف ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے ایک سوال ان سے کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ ذرائع کیا ہیں، کیونکہ یہ لوگ ذرائع پوچھتے ہیں آمدن کے، کہ مطلب پیسہ کہاں سے ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں، کہاں سے. یہ 7 سال سے الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے کہ جو آپ کو فورن فنڈنگ ہوئی وہ کہاں سے ہے، آپ کائنڈلی بتائیں. لیکن سٹل ابھی تک کوئی جواب وہ نہیں دے سکے. اور انہوں نے جو جواب دیا وہ کل یہ دیا کہ جو ہم لوگوں نے امریکہ سے پیسہ اکٹھا کیا، جو ہماری وہاں پہ فنڈنگ ہوئی وہ ایجنٹس کے تھرو ہوئی، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں پتا. جو ایجنٹس تھے وہاں پہ ان لوگوں نے ہمارے پیسے اکٹھے کیے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں انہوں نے ہمارے جو انسٹرکشنز تھیں ان کو فالو کیا، یہ سارا کام لیگل طریقے سے ہوا. لیکن اس کے جو ریٹن پروف ہے وہ بالکل نہیں دے سکے کہ اس کا ایکچولی یہ چیز جو معاملہ جو ہے یہ ہے کس طریقے سے، پیسے اکٹھے کیسے ہوئے، کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ثبوت اس چیز کا ہے یا نہیں ہے. اس چیز کا فی الحال کوئی نہیں اس کا پتہ چل رہا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ ابھی جو معاملہ ہے PTI فورن فنڈنگ کیس کا، یہ اس وقت جو PTI ہے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ PTI جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ احتساب کے نعرے لگاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ احتساب اب ہم سے شروع کر لیں. اور اب جب شروع ہوا تو جواب آپ کے سامنے ہے کہ جو ایجنٹس ہیں ان کے تھرو ہمارے پاس پیسہ آیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے.
اور نہ اس کا کوئی واضح جواب آیا. اور الیکشن اگر آپ نے یہی جواب دینا تھا تو یہ آپ 7 سال پہلے بھی دے سکتے تھے. یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی. آپ ابھی آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب ہمارے پاس صرف یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا. تو یہ پھر کس حوالے سے دوسرے سے تقاضا کرتے ہیں کہ منی ٹریل دیں آپ اور یہ بتائیں؟ تو بریفلی آپ شارٹلی بتائیے گا آپ اس حوالے سے. اس حوالے سے کیا؟ شارٹلی یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا موقف ہے کہ وہ ہمارے ایجنٹ تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ عمران خان کی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ سے فنڈنگ حاصل کی، اور جو کہ جس کی ذمہ داری وہی ایجنٹ پہ جاتی ہے. اس کی پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے. یہ جواب داخل کرایا انہوں نے الیکشن اس سے کمیشن. بڑی ذمہ ہو چکی پی ٹی آئی. بیسیکلی کیس ختم ہو گیا پھر. الیکشن کمیشن نے اس پہ یہ بات کی ہے. انہوں نے اپنا موقف جو بھی انہوں نے دیا ہے جواباً، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے آپ ریو جمع نہیں ہو سکتے کہ ایجنٹس پہ ساری بات ڈال دی جائے، آپ کو پروف دینے پڑیں گے. ٹھیک ہوگا. تو ایک تو یہ بات تھی، اور ایک چیز جس کو ہم ٹچ کریں گے وہ براڈ شیٹ معاملہ ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں تو اس کی کچھ سمجھ براڈ شیٹ مطلب بالکل نہیں آ رہی. بیسیکلی آپ دیکھیں تو جو ہے اپنا گورنمنٹ ہے وہ صرف ایک میڈیا پلینگ گیم میں لگی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو اب تو جو ان کے ترجمان ہیں جو مشیر ہیں وہ تو اب غصے بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے مطلب بہت بڑا کام کر دیا، اور وہ ایک الگ آپ کو کہانی بتائیں گے. جی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ حکومتی جو لوگ ہیں جو ترجمان ان سے پوچھیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں اس بات پہ کہ آپ یہ سوال پوچھ ہی کیوں رہے. اگر وہ نواز شریف وغیرہ نے یا جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کرپشن دکھاتے، چونکہ آپ کے پاس ایک معاملہ تھا آپ دکھاتے ہیں ان کو کہ کیا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں، آپ اب الٹے یہ غصے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ بتا دیں. دیکھیں یہ براڈ شیٹ کا یہ معاملہ ہے کہ ایک کیس تھا. براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے جس کو سراغ لگانے کے لیے ایک ذمہ داری سونپی گئی. ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ آپ نے بیرون ملک جتنے بھی سیاستدان ہیں یا کوئی بھی کچھ بھی سیاستدانوں، خاص طور پہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا کہ احتساب والا بیانیہ بالکل جس طرح جائیدادوں کے ذرائع آمدن پتہ لگائیں، یہ کہاں سے کیسے اور کس طرح منتقل ہوئے. تو خیر اس میں وہ ایک تو معاہدہ جب سٹارٹ کیا، اس پہ اگر بریفلی بات کی جائے تو جب معاہدہ ہوا، انہوں براڈ شیٹ جب یہ اپنا کام کر رہی تھی تو حکومت نے، پاکستانی حکومت نے پہلے ہی اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا کہ ہم یہ اب معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو براڈ شیٹ نے کیس کیا پاکستان گورنمنٹ پہ، جو کہ یہ ہار چکے ہیں، جو حال ہی میں ہارے ہیں. بالکل. تو ایک تو یہ کیس ان کا چل رہا تھا. تو دوسری دفعہ ایک اور صاحب آتے ہیں جب یہ تحریک انصاف کی حکومت بنی، ظفر علی صاحب، جو کہ دوبارہ اس معاہدے کو لے کے آتے ہیں. خیر وہ اپنے آپ کو براڈ شیٹ کا نمائندہ تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مڈل مین تھے. ایک مڈل مین تھے، جو کہ حکومت یہ شہزاد اکبر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ مڈل مین تھے. ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے تقریر بھی کر دی. جی وہ انہوں نے کہا جی وہ $1 ارب پتہ نہیں کیا، وہ مراد سعید والی بات ہوگی وہ نا. الگ معاملہ. وہ بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ اس ہائپ پر لے جاتے ہیں، اور انہوں نے کل کہہ دیا کہ دیکھا میری بات ٹھیک تھی نا کہ یہ کرپٹ ہیں پولیٹیشنز، اور انہوں نے چوری کیا اور انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ کر دیا. تو یہ ساری جو ہے اس وقت آپ دیکھیں تو یہ عوام کے جو مائنڈ میں جو باتیں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ایون جو وہ بات کرتے ہیں نا حکومتی ترجمہ، ایک بات کرتے ہیں اور اسی بات کا دوسری طرف ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا، اپنی بات کا ہی جواب نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ آگے ابھی مزید چل رہا ہے. تو اس معاملے پہ ہم تفصیل میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیگمنٹ میں. جو براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اس میں ابھی ڈیولپمنٹس مزید تفصیل ہو رہی ہیں، تو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. ذیشان بنگش اور ایڈوکیٹ علی بھٹی صاحب کو اللہ حافظ.